بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بالآخر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور جو ناجائز سورسز ہیں اور رسیدیں نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ 4 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس میں تو کیس کو فکس کیا گیا ہے، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف کیس ہے وہ معاملہ کہاں جائے گا، اس پر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور اصل بات یہ سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تو سکروٹنی کمیٹی کو اور ان کے سامنے کوئی ثبوت رکھنے کے بھی اہل نہیں تھے، اور وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ ان کے سامنے ثبوت رکھیں، اور وہ معاملہ وہیں پہ لٹکا ہوا ہے۔ لیکن تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، اور اب ان تفصیلات کی بنیاد پر ان کے خلاف کیس چلے گا۔ یہ گئے تھے پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس لے کر، لیکن یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ اس طرح ان کے گلے میں اٹک گیا ہے کہ نہ اب یہ سے اگل سکتے ہیں نہ یہ نگل سکتے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے زرداری خاندان کے سب سے بڑے مافیا ڈی جی کے ڈی اے آصف میمن، اس کو باعزت ڈسچارج کر دیا ہے آنریبل عدالت نے۔ اور یہ وہ عدالتیں ہیں کہ جن کے اوپر سپریم کورٹ میں سوال اٹھ گیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو لوور جوڈیشری ہے سندھ کی، کس طریقے سے وہاں پر یہ سارے معاملات ہوئے، اور کس طریقے سے وہاں پر کرپشن اور اقربا پروری کی بنیاد پر ججز کو بھرتی کیا گیا لوور جوڈیشری میں اور باقی جو ملازمین ہیں۔ اور یہی اسی کا وہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی الاٹمنٹ کرنے والوں کے خلاف مقدمے درج کرنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک عام عدالت ان کو ڈسچارج کر دیتی ہے۔ یہ انوکھا کام ہے، بڑی اہم تفصیلات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سندھ حکومت کا ایک اور انوکھا کام، 1000 سے زائد اسکولوں میں صرف کاغذوں میں اس کی موجودگی کا انکشاف ہے۔ پریکٹیکلی 1000 سے زائد سکول صوبہ سندھ میں ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، اور وہ کاغذوں میں اسکول بنا کر یہ قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی ان کا بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سنانے لگا ہوں، اور یہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر کا ایک واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر 5 ملزمان تھے۔ یہ کیس تھا، اور جو کراچی میں گھر جلانے کا، ان ملزمان کے خلاف کراچی میں گھر جلانے، جانوروں کو ہلاک کرنے اور 2 افراد کو زخمی کرنے سے متعلق کیس تھا۔ ٹوٹل 5 ملزمان تھے۔ عدالت کے باہر 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان 5 ملزمانوں نے عبوری ضمانت جو بیل بیفور اریسٹ ہے وہ دائر کی ہوئی تھی، اور 3 ملزمان 5 کی جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی سپریم کورٹ نے کراچی رجسٹری میں، اور جن میں سے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، اور 2 ملزمان وکیل کی گاڑی میں فرار ہو گئے، اور وکیل نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر فرار کروایا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی، اور جو جس طریقے سے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور اس سے پہلے وہ جو ایک کیس تھا، اور جس میں وہ سیف اللہ نیازی کا جو کیس تھا، اور جس طریقے سے ان کو ان کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں پہنچایا، اور سپریم کورٹ سے پھر ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر جا رہے تھے، اور پھر نیب نے پکڑنے کی کوشش کی تھی، سپریم کورٹ نے اس معاملے پر ایکشن لے لیا تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ 5 ملزمان کی ضمانت گرفتار ہوئی، 5 ملزمان کی ضمانت خارج ہوئی، 3 گرفتار ہو گئے، 2 وکیل کی گاڑی میں فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے کئی گھنٹے تک ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ 2 مرکزی ملزمان وکیل کی مدد سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزمان دیدار اور انورند وکیل کی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس نے وکیل کی گاڑی روکنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ ٹریفک پولیس نے میسج چلایا کہ مذکورہ گاڑی جہاں ملے روک کر ملزمان کو پکڑا جائے۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا کہ گھر جلانا، جانوروں کو مارنا سنگین جرم ہے۔ ملزمان نے گندم کو آگ لگائی، 25 بکریوں کو ہلاک کر دیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ 3 عدالتیں ضمانتیں مسترد کر چکی ہیں، ہم کیسے ان کو ضمانت دے دیں۔ وکیل مدعی نے کہا کہ حاصل اور اسحاق کو بٹ مارے گئے، جبکہ وکیل ملزمان نے کہا کہ واقعہ پرانی دشمنی ہے، جھوٹا کیس بنایا گیا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کافی شواہد موجود ہیں، ملزمان کے خلاف جام شورو کے تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ اب پولیس ان 2 ملزمان کو جو ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں سندھ
پولیس کی نالائکی کی. یہاں صرف وکیل ہی نہیں ملوث بلکہ پولیس خود بھی ملوث ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ مرکزی ملزمان تھے، زرداری مافیا کے کسی وڈیرے کے ہوں گے کہ پورے کراچی میں ٹریفک پولیس کے ذریعے وائرلیس کال بھی چلائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ 2 گرفتار نہیں ہوئے، اور یہ بڑا انوکھا واقعہ کراچی میں پیش آیا. دوسری طرف سندھ میں 1000 سے زائد جو سکول ہیں وہ صرف ان کی جو جمع خرچ ہے وہ کاغذات پر ہے. سندھ میں 1459 اسکولوں کا صرف کاغذوں میں موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد محکمہ تعلیم نے ان اسکولوں کو جب اس پر تنقید کی گئی اور اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تو محکمہ تعلیم نے ان اسکولوں کو اپنی لسٹ سے خارج کر دیا. صوبے میں کاغذوں میں موجود 1400 سے زائد یہ اسکولز کراچی، بدین، دادو، گھوٹکی، جیکب آباد، کمبر، میرپور خاص، جامشورو اور سانگڑ کے سرکاری کاغذوں میں موجود تھے، جبکہ ان اسکولوں میں طلبہ، اساتذہ اور اسٹاف رجسٹرڈ ہی نہیں تھا. غیر حقیقی شدہ ان اسکولوں میں سے کراچی میں 62 اور حیدرآباد میں 2 اسکول شامل تھے. اس کے علاوہ صوبے کے تقریباً 1400 اسکول کئی سالوں سے مکمل طور پر بند ہیں. یہ جو 1000 اسکول ہیں 1459 یہ تو سرے سے موجود ہی نہیں تھے. اس کے علاوہ 1400 اسکول وہ ہیں جو کئی سالوں سے بند ہیں، جبکہ خراب حالت اور فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے سندھ کے تقریباً 3500 اور اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے. ذرائع محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ کئی سالوں تک صرف کاغذوں میں موجود ان اسکولوں کے لیے بجٹ جاری ہوتا رہا، لیکن بدقسمتی سے نہ وہ پریکٹیکل اسکول تھے، نہ وہ کوئی معاملہ تھا، نہ کوئی وہاں پر بلڈنگ تھی، نہ وہاں پر کوئی اساتذہ تھے، نہ وہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ تھے. اور میں آپ کو یہ ایک اور اہم بات بتاؤں کہ یہ ایک پہلے بھی اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ جو وزارت خزانہ ہے سندھ کی، وہاں سے ہزاروں ٹیچرز جو فیک ٹیچر تھے اور ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جاتے تھے، اور وہ بیسیکلی جو اکاؤنٹس تھے وہ جعلی اکاؤنٹس تھے، فیک اکاؤنٹس تھے، اور وہ الٹیمیٹلی جاتے تھے زرداری خاندان کو. اور یہ جو جعلی اکاؤنٹس کا دھندا تھا اس میں یہ بھی بہت بڑا حصہ شامل تھا. آپ اندازہ لگائیں ہزاروں اسکول سرے سے موجود ہی نہ ہوں، 3500 اسکول فنکشنز جو ہے وہ نہ ہوں اور وہ بند پڑے ہوں، اور پھر سندھ حکومت کہے کہ ہم تو سندھ کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ خدا کا خوف کرنا ہوگا، نہیں تو کتنے دن ہیں ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ ان کا جو ظلم ہے وہ ختم ہوگا. دوسری طرف عدالت نے کراچی کی مقامی عدالت نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں ڈی جی کے ڈی اے آصف میمن کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیس کی سماعت ہوئی، اور غیر قانونی جو جائیدادیں ہیں اور غیر قانونی طور پر جو پراپرٹیز نام کروانے کا اور منتقل کرنے کا جو کیس تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ کیس بھی رجسٹر کیے جائیں اور ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے. اس معاملے میں جو ڈی جی کے ڈی اے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو گرفتار کیا گیا تھا آصف میمن کو. کل وہ ہتھ کڑی نہیں لگوانا چاہتے تھے، اور ہتھ کڑی کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ دھمکی لگائی تھی کہ میں ہتھ کڑی نہیں لگواؤں گا، اور آج انہوں نے جو آنریبل عدالت ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت سے ان کو ناجائز استعمال کیس میں، اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیس میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے. عدالت نے گرفتار ملزم آصف میمن کے خلاف کیس ڈسچارج کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا. عدالت نے آصف میمن کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا بھی حکم دیا، جبکہ باقی جو گرفتار ملزمان تھے کیونکہ وہ چھوٹے رینک کے افسر تھے ان کو جیل بھجوا دیا. جسمانی ریمانڈ کسی کا بھی نہیں دیا، ان کو بھی جیل بھجوا دیا. گزشتہ دنوں یہ ڈی جی کے ڈی اے کو گرفتار کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے کراچی تجاوزات کیس میں زمینوں کی غلط الاٹمنٹ میں ملوث سرکاری ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا. یہ کارروائی ہوئی، اور ادھر سپریم کورٹ کے حکم سے کارروائی ہوئی، اور ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے ان کو ڈسچارج کر دیا. اور یہ ہے ہمارا انصاف اور یہ ہے ہمارا قانون. کل وہ ہتھ کڑی نہیں لگوانا چاہتا تھا، آج وہ رہا ہو گیا، اور وہ پھر ڈی جی کے ڈی اے بیٹھ کر پوری کی پوری قوم کے سامنے ناک جو ہے وہ چڑھائے گا. اب اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے جو جائزہ رپورٹ ہے تحریک انصاف کی جائزہ رپورٹ. اس میں ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے
اس کے پاس جب انہوں نے اپنی رپورٹس مکمل کر لی تھیں جو ان کو ثبوت دیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے، تو اکبر ایس بابر کی درخواست پر اکبر ایس بابر کو اپنے معاون کے ساتھ وہ ساری دستاویزات کو ملاحظہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اب پھر جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کاغذات جمع کروائے گئے ہیں یا جو ثبوت دیے گئے ہیں، ہمیں بھی وہ ڈاکومنٹس ملاحظہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تحریک انصاف کی یہ جائزہ رپورٹ تھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فنڈنگ میں، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کروڑوں روپے مالیت کی ڈونیشن کی رسیدیں نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے فنڈنگ کی تفصیلات میں مبینہ اکاؤنٹس کی موجودگی پر نیا پنڈورا باکس کھلنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ تفصیلات میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تحریک انصاف آئندہ ہفتے اپنے اعتراضات الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو جمع کروا دے گی۔ مسلم لیگ نون کی فنڈنگ کی تفصیلات کے حوالے سے پی ٹی آئی اعتراضات کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس میں کروڑوں روپے مالیت کی ڈونیشن کی رسیدیں نہ ہونے کا انکشاف ہے، کسی نے چندہ دیا، کسی نے امداد دی، بڑی اہم رقوم کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے 9 اکاؤنٹس میں سے 7 اکاؤنٹس کی بینک اکاؤنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہی نہیں دی گئی، 9 میں سے 7 اکاؤنٹس کی بینک سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ 2013 سے 2015 تک پی ٹی آئی آڈیٹرز نے نون لیگ کے مبینہ 7 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے۔ 5 اکاؤنٹس پنجاب، کے پی کے اور سندھ میں چل رہے تھے جس کا سرے سے ریکارڈ ہی نہیں جمع کروایا گیا۔ پی ٹی آئی کے جو اعتراضات اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ مبینہ طور پر 45 کروڑ سے زائد کا حساب پیش کرنے میں ناکام رہی، صرف 2% کا مسلم لیگ نون ریکارڈ پیش کر سکی۔ الیکشن کے لیے پارٹی ٹکٹ کی مد میں 16.5 کروڑ کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جائزہ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ حنیف خان کے نام سے 45 کروڑ اور بھون داس کے نام سے 3 کروڑ روپے رقم لی گئی، اس رقم کا بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کو 2013 سے 2015 کے 3 سالوں میں 46 کروڑ کے عطیات ہے، 1 کروڑ 65 لاکھ اخراجات کا کوئی حساب نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف جو پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ایک دوسرے کو رقوم منتقل کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ایک بلاول زرداری کی جماعت ہے، ایک آصف زرداری کی جماعت ہے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو رقم منتقل کر رہی ہیں۔ 10 کروڑ روپے کے قریب پی 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 پارلیمنٹیرین نے پیپلز پارٹی کو خلاف ضابطہ دیے۔ پیپلز پارٹی کا 35 کروڑ عطیات کا تصدیق شدہ ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا گیا۔ 2013 میں 9، 2014 میں 11، 2015 میں 10 اکاؤنٹس کی پیپلز پارٹی نے بینک سٹیٹمنٹ الیکشن میں جمع کروانا ہی گوارا نہ کیا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جنہوں نے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ دیا ہے، اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس اپنے اکاؤنٹس کی بینک سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے، ڈونیشنز ہیں، رسیدیں ہیں، چندہ ہے، کہاں سے آیا، کس نے دیا، کوئی دشمن ملک دے رہا تھا، بھارت سے آئے، ایران سے آئے، اسرائیل سے آئے، کہاں سے پیسے آئے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ اور اصل کرتوت جو اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن میں نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے اور معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں یہ پی ٹی آئی کو بین کروانے آئے تھے، اپنے گلے میں پھندا ڈال بیٹھے ہیں اور معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی عناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔